السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹاک یشفین جمال کے ساتھ۔ ناظرین آج بھی ہم رفا یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ اس پروگرام کا پہلا حصہ آپ لوگوں نے کل دیکھا، کل نشر ہوا تھا، اور جو ڈیبیٹ ہے، ڈسکشن ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کے گلے شکوے سوالات ہم نے اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھے، ان سے جواب بھی لیے، اور آج بھی ہم اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے، بلکہ کل کی ڈیبیٹ جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی کوشش کریں گے کہ وہیں سے اس کو دوبارہ پک اپ بھی کریں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ان کا ایک مرتبہ پھر سے ہم تعارف کروا دیتے ہیں۔ ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے فاروق حبیب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ فاروق آپ کا فار یور ٹائم۔ مائزہ حمید ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی تشریف رکھتی ہیں یہاں پر، بہت شکریہ آپ کا مائزہ۔ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد ہمارے ساتھ موجود ہے، سر بہت شکریہ آپ کا بھی، ڈیفینس اینالسٹ ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آلسو سر۔ فاروق میں آپ سے ابھی اس ڈسکشن کا آغاز کر لیتی ہوں، کیونکہ جو ہم نے فرسٹ راؤنڈ بھی کیا اس میں بار بار ایک سوال ہر کسی کی جانب سے آ رہا ہے کہ کچھ گنوا تو دیجئے کہ آپ نے اپنا انڈیپینڈنٹ انیشیٹو کیا لیا ہے موجودہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو پرسپیکٹیو ہے دنیا کے سامنے کس انداز سے چینج ہوا، کہ آپ دیکھیں کہ خارجی سطح کے اوپر ہمیں کس طریقے سے کامیابی ہو رہی۔ وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے اتنا پیسہ لیا اور ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، یا دہشت گردی کی جنگ کے خلاف کچھ نہیں کیا، ہماری بہترین خارجہ پالیسی تھی۔ وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب پاکستان کو اور وزیر اعظم کو خط لکھ رہا ہے کہ آپ امن کے لیے کردار ادا کریں، افغانستان میں ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہمیں یہاں سے کسی طریقے سے جو ہے وہ سیف بورڈ ملے۔ آپ دیکھیں کہ یو اے ای کے کراؤن پرنس پاکستان تشریف لے کر آئے، ابھی سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ ایک پاکستان کی نئی جہد کا آغاز ہوا ہے کہ وہ ممالک جو ہم سے دور ہوتے جا رہے تھے وہ اب پاکستان میں آ رہے ہیں۔ ہماری ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کے اندر 1083 ملین کا ان 6 مہینوں کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے فارن ریمیٹنسز جو خان صاحب کہتے تھے کہ اوورسیز پاکستان میں زیادہ پیسہ بھیجیں گے، 1.4 بلین ڈالر کا اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو کہ ہماری کرنسی ڈیویلویشن کی وجہ سے بھی کچھ اضافے نظر آ رہے ہیں، اضافہ نہیں، دیکھیں وہ اضافہ نہیں، جو ہماری ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو امپورٹ ہے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، امپورٹس کے اندر 1 بلین ڈالر کی کمی آئی ہے جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں۔ پھر آ جائیں آپ کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بات نہیں کر رہا، پرائم منسٹر ہاؤس میں تو یوز ہی نہیں کیا، جو پرائم منسٹر آفس ہے اس کے اخراجات میں جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے، پرائم منسٹر نے 30% جو ہے وہ کٹ لگایا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے وزراء ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ تمام لوگ اپنی وزارتوں کے اندر بھی 10% جو ہے وہ کٹ لگائیں۔ ویسے کہتے ہیں نواز شریف اپنی جیب سے ادا کیا کرتے تھے وہ اخراجات، بلکہ وہ ہیں سٹیٹس اویلیبل ہیں۔ دیکھیں بعد میں رسیدیں آئیں، وہی پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے وہ 1 مہینہ لے کے اپنی بیماری کے لیے جب وہ ادھر داخل ہوئے تھے، جب پاناما کیس آیا تو اس کے ساتھ ہی جب بھی ان کا کوئی کیس آتا ہے تو کوئی نہ کوئی تکلیف سامنے آ جاتی ہے، ہاسپٹل داخل ہو گئے تھے، 6 کروڑ روپیہ اس پی آئی اے کے جہاز کا جو ہے وہ ادا کرنا پڑا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، نہ تو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ دوروں میں ان کے کو بچے جاتے ہیں، نہ ان کے خاندان کے فیملی کے لوگ جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب ہوتے تھے تو دوتے پوتے سارے دوروں کے اوپر ساتھ ہوتے۔ تقریباً 80 لاکھ روپے کا بل سنایا آیا تھا پی ایم ہاؤس کا بھی اس دفعہ، if I'm not wrong۔ دیکھیں نہیں، وہ کوئی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ 15 لاکھ روپیہ تھا، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ بل کا جو غلط بل تھا وہ آیا تھا، بعد میں اس کی تحقیقات ہوئی ہیں، ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے۔ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے، گزارش سن لیں، جو کلائمیٹ ہے، گزارش سن لیں، جو کلائمیٹ ہے وہ اتنا بڑا ہمارا دنیا کے اندر ایک گلوبل ایشو بن چکا ہے۔ ہم جو ہے وہ 10 ارب درخت وہ لگانے جا رہے ہیں، جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس انوائرمنٹ کو ہم پروٹیکٹ کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ ان نوجوانوں کے لیے آج اناؤنس ہو چکا ہے 200 ارب روپے کا، 200 ارب کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے آپ کا 2 ٹریلین کا بجٹ نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، جس کے اندر آپ لوگوں کے لیے کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، جاب کریشن کے حوالے سے یوتھ سینٹرز نئے بنیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے آ رہا ہے۔ ہم الیکشن جیتنے کے لیے لیپ ٹاپ بانٹنے پہ یقین نہیں رکھتے، ہم نیشن بلڈنگ پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ بھی بانٹ رہے ہیں، ویسے وہ کون سا بانٹنا چھوڑ دیا ہم نے نیشن بلڈنگ پہ رکھیں۔ وہ لیپ ٹاپ وہ ہیں جو اتنی زیادہ تعداد میں لے لیے تھے کہ وہ یونیورسٹیز کے سٹوروں کے اوپر جو ہے وہ پڑے گل سر رہے تھے، وہ ان کے اندر دوبارہ جو ہے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، جو پچھلی گورنمنٹ کے پڑے تھے۔ ہم نئے لیپ ٹاپس نہیں لینا چاہتے، ہم ان کے اندر نئی سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا بھائی مائزہ نئی سوچ کے پیدا کر رہے ہیں، آؤٹ آف واٹ ایور دا گورنمنٹ ہیز ڈن سو فار، میں ارسپیکٹو کہ آپ اپوزیشن جماعت سے، آپ کو کوئی ایک چیز ایسی نظر آتی ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ چلیں سمت ٹھیک کر لی، ڈائریکشن ٹھیک ہے یہاں پر حکومت کی؟ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں ہم آسٹیریٹی ڈرائیو پر ہیں، سادگی اپنا لی، خرچ کم کر دیے، سوچ کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک آؤٹ آف دیز انیشیٹیوز کوئی ایک چیز ایسی ہے جس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے؟
میں بھی جب اسٹوڈنٹ تھی اس کے بعد میں نے پالیٹکس جوائن کیا تو آئیڈیلزم کا شکار ہوتے ہیں ہم لوگ ایز اسٹوڈنٹس. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فوراً ٹھیک ہو جائیں گی آنے کے بعد حکومت کے, اور وہ پی ٹی آئی نے اس چیز کو جو ہے کیش کیا ان دیز الیکشنز. نون لیگ نے ختم کیا تھا اس یوتھ کو سمجھا, یوتھ کو یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ جو ہے کوئی جادو کا چراغ لائیں گے جس سے جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور ایک ہوپ دی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یو ٹرن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور یوتھ کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, ابھی نہیں مانے شاید, لیکن ریئلائز ہو رہا ہے کہ جو وعدے کیے تھے ان سے واپس جو ہے یو ٹرن لیا جا رہا ہے. ایک ابھی انہوں نے ساؤتھ پنجاب, میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں, ساؤتھ پنجاب کے بار بار بات کی جاتی ہے کہ سارا پیسہ لاہور میں خرچ ہو گیا. تو میں ابھی ہم نے یوتھ یہ ساؤتھ پنجاب کا کہا کہ ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنایا جائے, تو اس پہ خاموشی ہے, بالکل خاموشی ہے گورنمنٹ بینچز سے, جو بار بار ساؤتھ پنجاب کی بات کرتے تھے کہ اس کو صوبہ لائیں گے, اس کو علیحدہ ریسورسز دیں گے, ان کا پانی علیحدہ ہوگا, جس میں بہت بڑا ایشو ہے ابھی ساؤتھ پنجاب کا جو پانی کا ایشو ہے. اب جو دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیا کے لوگوں کو, میڈیا جو کرٹیسائز کرتا ہے ان کو, ان کی حکومت کو کرٹیسائز کرتا ہے, ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتا ہے, آپ نوٹس کریں گے ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, یا وہ صحافی غائب ہو رہے ہیں, یا جو ہے جس کو یہ ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں, سائزنگ کہتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈاؤن سائزنگ کا مطلب تو اگر آپ اس کو سمپلیفائی کریں تو یہی ہے کہ آپ نیچے والے جو اسٹاف ہے اس کو, دو سوالوں کا نہیں یشوین آپ مجھے انٹرپٹ کرتی ہیں, میں بتاتی ہوں یہ جو ساؤتھ پنجاب صوبے کی بات کیا ہے, ہیو ٹو آسک کہ 10 سال آپ لوگوں نے حکومت کی, جو ڈاؤن سائزنگ کی ہے اس میں آپ لوگ ہزاروں نوکریاں, کروڑوں نوکریاں, اور یہ جو انکروچمنٹ کا جو ان کی ڈرائیو شروع ہوئی اس میں ہزاروں کروڑوں نوکریاں لوگوں کی جو ہے عام غریب بندے کی جو ہے جا رہی ہیں. یہ انیشیٹو کیا لے رہے ہیں نوکریاں دینے کا, یہ تو لے رہے ہیں نوکریاں واپس لوگوں سے, واپس کیا لے رہے ہیں لوگوں کی کیریئر. آپ لوگوں نے اپنی بات کرتے ہیں نا, آپ لوگوں نے صوبہ کیوں نہیں بنایا اگر اتنی ہی بڑی ضرورت تھی؟ 5 سال آپ لوگ اقتدار میں رہے, ناٹ جسٹ ان سینٹر بلکہ پنجاب میں بھی نہیں کی طرح. ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا, یہ تو مانتے ہیں نا, یہ تو آپ پلیز اس بات کو بھی اپریشیٹ کریں گے. آپ 8 مہینے میں صوبہ بھی نہیں بن سکتا, چلو باقی چیزیں تو ہماری فالٹ, 8 مہینے میں ہم صوبہ بھی نہیں بنا سکتے, ویسے واقعی نہیں بن سکتے, ویسے واقعی نہیں بن سکتے. اچھا ان کے جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ ہر بات پہ آ کے ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں. ساؤتھ پنجاب پہ کمپلیٹ خاموشی ہے. ساؤتھ پنجاب کی عوام جو ہے, اگر یہ اس کا نعرہ لے کے انہوں نے 2 منسٹر وہاں سے بنائے ساؤتھ پنجاب سے, رحیم یار خان سے بنائے, کیا انہوں نے اس کو پارلیمنٹ میں ریز کیا؟ نہیں کیا. تو پھر اگر صوبوں کی بات کرنے ہیں, ڈیولوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں, تو آپ ایک فاسسٹ گورنمنٹ کو کیوں, ایک گورنمنٹ ہے جو فاسسزم کی طرف جا رہی ہے, ایک کنٹرول فریک بنتی جا رہی ہے, ایک میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہے, پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے تھرو وکٹمائزیشن, تو آپ کس طرح اس کو سارٹ آؤٹ, اب اس کو آئیڈیل گورنمنٹ کہیں گے؟ آپ چاہے میری بات کریں, میں نے کہا ہم نے صوبہ نہیں بنایا, پی ٹی آئی انیشیٹ کرے. دوسرا یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ ریزولوشن پنجاب اسمبلی میں صوبے کی لائی تھی, یہ ایک میٹر آف ریکارڈ. عملاً تو کچھ نہیں کیا نا, پنجاب اسمبلی سے آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں پاس ہوئی ہے, لیکن دین اگین اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہے. ان کا بھی کوئی کسی چیز کا نہیں آ رہا. بگیڑ صاحب, اچھا فاروق نے کچھ انیشیٹیوز یا کچھ اپنی اچیومنٹس گنوائی ہیں کہہ لیجیے, جو کچھ ٹرمپ کے حوالے سے بھی کہا, انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی, ڈو یو کاؤنٹ دیم ایز اچیومنٹس؟ دیکھیں ہر گورنمنٹ کچھ نہ کچھ تو کرتی ہے, بالکل ایسے تو نہیں بیٹھی ہے, تو کچھ نہ کوئی اچیومنٹس ہیں, مطلب ہے کہ وہ ڈیو دینا چاہیے. لیکن ایک بات کے اوپر میں ایگری نہیں کرتا ہوں, یہ فارن پالیسی کے اوپر. یہ جو طالبان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے یہ بہت پہلے جنوری میں شروع ہوئی تھی, اور یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کدھر کیا ہو رہا ہے, وہ کوئی اور کر رہا ہے. وہ جنوری میں شروع ہوئی تھی, اور پہلی ٹاکس جو ہے نا طالبان کی اور امریکنوں کے درمیان جولائی میں ہوئی تھی, یہ اگست میں آئے ہیں. تو یہ پروسیس جو ہے یہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا, تو اس کو ویسی کلیم کرنا کہ یہ ہم نے کیا ہے وہ ہے, تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگین آپ فالس ہوپ مت دیں کہ یہ ہم جاب کریشن کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں. یہ 3.2% پہ یا 3.5% پہ جب اکانومی گرو کرے گی تو آپ کدھر سے جاب کریشن کریں گے؟ یہ تو مطلب ہے کہ 6-7% پہ اگر آپ جائیں گے تب, یا 8% پہ جائیں گے تب وہ جو جابس کی بات کر رہے تھے نا, ٹارگٹ یہ سیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے تو واقعی. تو آپ ہمیں پہلے مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں سبز باغ دکھا رہے ہیں, آپ پھر دکھا رہے ہیں, تو آپ یہ کہیں کہ جی مشکل ہے, ہمارے 2-3 سال مشکل ہیں, یہ سخت گزریں گے ہمارے, تاکہ لوگ تیار رہیں اس کے لیے. ورنہ اسی طرح جیسے اب یہ وہ گیس کے بل کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ سڈنلی ایک شاک آ جائے گا اور پھر لوگ جو ہے وہ آپ سے نا امید ہو جائیں گے. ڈسپونڈنسی اس ملک میں پھیلتی ہے. لیکن جب آپ پریپیئرڈ ہوتے ہیں ایک سخت ٹائم کے لیے اور آپ نے پہلے سے وارننگ دی ہوتی ہے,
So forewarned is forearmed. चले ब्रीफली मैं असल देखें वो जो सच बोलने की बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक, पहले भी किए देखें गुजारिश सुन लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली, वज़ीर आज़म बने, उन्होंने कौम को बताया कि वाकई जो है ये मुश्किल वक्त है और सख्त वक्त, इससे ज़्यादा और भी सख्ती आपके ऊपर आएगी, लेकिन उसके साथ आगे बेहतरी भी है, हालात भी बेहतर होंगे। ये जो बात कर रहे हैं कि टॉक्स पहले शुरू हुई थी, देखें हमारा तो शुरू दिन से इमरान खान का ये मौक़िफ़ रहा कि जंग जो है वो इस मसले का हल नहीं है और जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका कर रहा है उससे उसको कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी, ये उनके साथ बातचीत करें। अगर आज अमेरिका को होश आया है या वो बातचीत कर रहे हैं तो इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत हुई है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खत किसी और को नहीं लिख रहा, इसी मौजूदा हुकूमत को लिख रहा है। बाकी देखें तमाम स्टेट ऑर्गन्स हैं, सबका रोल है, सबका किरदार है, उनके रोल को हम डिनाई नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा डिसएग्री करते हैं। लेकिन एक देखें लेकिन एक सोच होती है, उस सोच के ऊपर अगर आज अमेरिका आ गया है तो मैं समझता हूं वैसे इसी तरह की सोच पर कॉर्पोरेशन वाली उनके बकौल 2001 में भी आए थे, उनका अपना एक इंटरेस्ट है। किस गवर्नमेंट ने अभी तक कहा कि जंग हल है मसले का? पीएमएल ने कहा कि हल है, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हल है, किसी ने नहीं कहा। गुजारिश सुन लें, देखें गुजारिश सुन लें, एक काम जो है वो जनरल मुशर्रफ भी करके गए थे, जो एक फोन के ऊपर जो है वो ढेर हो गए थे और हमने अपने बंदे पैसे डॉलर्स के लिए ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, उसे उन्हीं को पकड़ने। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी बहादुर और बोल्ड हुकूमत है। अब तो जिन्होंने भेजा था, किसी ने गार्ड ऑफ ऑनर दे के भेजा था, किसी ने जो है वो ढोल ड्रम मक्के के साथ भेजा था, जिन्होंने भेजा था वो भुगते हैं अब। अच्छा मतलब आपने कुछ नहीं करना, उन्हीं को भुगतने के लिए छोड़ना। मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो हमारे साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है उन्हें मौका देंगे कि वो सवाल करें। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, हम रिफा यूनिवर्सिटी में मौजूद है। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि स्टूडेंट्स की जानिब हम जाएंगे और जो कुछ क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि 2 सवाल लें। काइंडली अपने सवाल को थोड़ा मुख्तसर रखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। मेरा सवाल फ़ारूक हबीब साहब से है। सर हमने पीटीआई की मोहब्बत में आपको वोट नहीं दिए, हमने इनसे तंग आकर आपको वोट दिए हैं। ये जो एनआरओ की बात चल रही है, ये आप अगर एनआरओ देंगे आप कौम के साथ गद्दारी करेंगे, हमारे वोटों के साथ गद्दारी करेंगे। दूसरा सवाल सर, ये जो मैं खुद साउथ पंजाब से हूँ मैडम, सर आपने सरदार उस्मान बज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया है। आप मुझे एक सवाल बताएं, आप ISF से आए हैं, आप पिछले 20 साल से इमरान खान के साथ हैं और एक बंदा जो 6 महीने पहले PTI से PMLN से PTI में आया, वो आपसे कैसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे सर? और दूसरा प्लीज़ आप हमें आज हमें क्लैरिफिकेशन ये दे के जाइए, साउथ पंजाब सूबा बन रहा है या नहीं बन रहा है, प्लीज़। थैंक यू। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है सर ये फ़ारूक साहब से कि आप लोग मतलब 5 साल जब PTI की हुकूमत नहीं थी तो आप लोगों ने यही कहा कि धांधली हो रही है, हमें चांस नहीं मिल रहा, तो अब आप लोगों को चांस मिल गया और ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए। तो मैं चाहती हूँ कि टॉक शोज़ के जो लाइव शोज़ हम देखते हैं, लड़ाई आप लोग आपस में करके यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली इन बातों पे अमल करते हैं और हमें और कितना मज़ीद वेट करना पड़ेगा ताकि हम देखें कि वाकई में आप PTI वालों ने अपने जो वादे किए थे उनको पूरा किया है, कितना हमें टाइम और चाहिए? चलिए थैंक यू भाई, टाइम लाइन बताएं फ़ारूक, ये ऐसे नहीं चलेगी बात। देखिए बात ये है, पहले इन्होंने बात की सुबह साउथ पंजाब की और NRO की। देखें NRO को तो हमने कैटेगोरिकली जो है वो डिनाई कर दिया है और NRO की जो है वो बेशुमार दफ़ा जो है वो कोशिश भी होती है और कभी आप देखते हैं कि वज़ीर आला सिंध जो है वो खड़े होकर दाना फेंकते हैं, कहते हैं हमारे साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें तो हम आपका अपोजिशन लीडर बना देते हैं। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात नहीं कहते, वो कहते हैं चार्टर ऑफ नो अकाउंटेबिलिटी हमारे साथ साइन करें, हमारे साथ मुकमुका का माहदा शामिल करें, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। और कभी जो है वो बीमारी का बहाना बनाते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो फुटबॉलर की तरह भागते फिरते नजर आते हैं और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो साथ ही बीमारी आ जाती है। वैसे कर ले शामिल, क्या खराबी है? वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जिनको आप कहते थे उन्हें शामिल कर लिया, इन्हें भी कर ले। देखें गुजारिश सुन लें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई NRO नहीं मिलेगा, NRO भूल जाएं, ना किसी को जो है कोई डील मिलेगी ना कोई ढील मिलेगी। आप NRO दे सकते हैं, कोई एक ऐसा, मेरे सवाल का भी जवाब दे देना, मैं दूसरा सवाल, NRO दे सकते हैं बिल्कुल। देखें क्यों नहीं दे सकते, हुकूमत है, हुकूमत के इदारे हैं, आज वो इदारे काम करना छोड़ दें, जिन इदारे में FIA है और बेशुमार इदारे हैं वो काम करना छोड़ दें, बल्कि हम अगर खामोशी इख्तियार कर लें और एहतसाब के अमल के ऊपर बात ही ना करें तो इससे बड़ा NRO और क्या हो सकता है। ना हम खामोशी इख्तियार करेंगे ना हम किसी को NRO देने देंगे
اور کوئی ایک ایسا ہاسپٹل نہیں انہوں نے بنایا. لاہور میں 648 ارب روپیہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کا خرچ کیا. لاہور کے اندر کوئی ایک ایسا ہاسپٹل ان کی پسند کا نہیں ہے جہاں پہ ان کا اپنا علاج ہو سکے, کوئی نہیں. اب آپ آ جائیں ساؤتھ پنجاب پہ. دیکھیں ساؤتھ پنجاب صوبہ, ساؤتھ پنجاب صوبے کا وزیر اعلیٰ ساؤتھ پنجاب سے آپ کیوں نہیں بن سکتے چیف منسٹر؟ بزدار صاحب کیوں؟ دیکھیں میری گزارش سن لیں, میں آپ کی بات پہ آتا ہوں. وزیر اعلیٰ ساؤتھ پنجاب سے بے شمار صوبائی منسٹرز, فیڈرل منسٹر وہاں سے. جو اصل ہے صوبہ ساؤتھ پنجاب کا جو ٹیکنیکل ایشو ہے, ایک ہے آپ کا صوبہ ساؤتھ پنجاب, ایک ہے آپ کا صوبہ بہاولپور. یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ ان کو بھی پتہ ہے, ان کا بہاولپور جو ڈویژن ہے وہیں سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی سمجھتی ہیں اس چیز کو, ٹھیک ہے. وہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس بنے. اور صوبے کی کیوں ضرورت ہے؟ صوبے کی کسی لسانیت کی بنیاد پہ ضرورت نہیں ہوتی. صوبے کی ضرورت ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر, اور ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر فل فور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا. صوبہ بنانے کی ضرورت کیوں ہے کہ ایک بندہ رحیم یار خان سے چلتا ہے لاہور پہنچتا ہے, بہاولپور سے چلتا ہے لاہور پہنچتا ہے. ملتان میں آپ کو سیکریٹریٹ دے رہے ہیں جہاں پر آپ کے لیے اسپیشل سیکٹریز بھی بیٹھے ہوں گے, وہاں پر آپ کے لیے پولیس کا آئی جی بھی بیٹھا ہوگا, بینچز آپ کے پاس عدالتوں کے. سوال یہ کب ان کی کمپوزیشن ہو جائے گی اگلے آنے والے 1-2 مہینے کے اندر. اس میں بھی سن لیں, اس میں بھی سن لیں, یہ فیصلہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے. ساؤتھ پنجاب کے لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ آپ کا کیپٹل, کچھ کہتے ہیں سیکریٹریٹ ملتان میں بننا چاہیے, کچھ کہتے ہیں بہاولپور میں بننا چاہیے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں یہ بہاولپور ملتان کی جو ڈیبیٹ ہے, اس ڈیبیٹ سے آپ لوگ باہر نکلیں. یہ آپ کے رائٹس ہیں جو آپ کو ملنے جا رہے ہیں. خدا را ساؤتھ پنجاب کو صوبہ وہ کالا باغ ڈیم جیسی بحث کے اندر نہ لے کے جائیے گا. اس کو بنوا لیں, یہ جو بننے والا ہے ملتان میں بنتا ہے ملتان میں بنوا لیں, بہاولپور میں بنتا ہے بہاولپور میں بنوا لیں. ایک کنسنسس ڈیولپ کر رہی ہے. معصومیت بڑی ہے فاروق آپ کی. نہیں میری گزارش ہے, اب میری گزارش نہیں ایسے نہیں چلے گا. اب میری گزارش نہیں سر, آپ نے 100 ڈے پلان کے اندر پھر الگ صوبے کا کانسیپٹ کیوں دیا؟ پھر آپ کو یہی کانسیپٹ دینا چاہیے تھا جو ابھی اس وقت آپ میرے پروگرام میں دے رہے ہیں. دیکھیں گزارش سن لیں, جو 100 ڈیز ہے اس کے اندر ہم نے سمت سیٹ کی, ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تمام ان فورسز کو جمع کیا, ان کی کمیٹی بنائی, وہ ٹاسک فورس کام کر رہی ہے. یہ وہی ٹاسک فورس کنکلوژن لے کر آئی ہے کہ فل فور انتظامی طور کے اوپر ایک سیکٹریٹ وہاں پر بن جائے. جو بات انہوں نے کی کہ کتنا ٹائم لگے گا, کتنا دیکھیں اٹس اے آن گوئنگ پروسیس. یہ آپ کی حکومت ہے, آپ اس حکومت سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ کی نہ کوئی زبان بندی کرے گا, نہ آپ کی کوئی جو ہے وہ تالہ بندی کرے گا. یہ جو ہم سٹیپس لے رہے ہیں, ان سٹیپس کے جو ہے وہ مثبت اثرات آئیں گے, اور ان 5 سالوں کے اندر آپ کو بہتری نظر آئے گی. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ چائنا کی طرح ہو جائے گی یا آپ کی اکانومی یو ایس اے کی طرح ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر آپ کا لیڈر پیسہ نہیں کھائے گا, اس ملک کے اندر جو ہے وہ منی لانڈرنگ نہیں ہوگی, اس ملک کے اندر جو پیسہ جمع ہوگا وہ آپ لوگوں کے اوپر خرچ ہوگا, کسی کی جیب کے اندر نہیں. بزدار صاحب والا سوال ویسے آپ ڈاج کر رہے ہیں, میں 2 دفعہ میں نے بھی پوچھا, ادھر سے بھی آواز آئی تھی. بزدار صاحب کو کیوں 6 مہینے پہلے تک وہ ان کے ساتھ تھے, آپ کو اور کچھ سی ایم نہیں ملا؟ دیکھیں گزارش سن لیں, جو ہے عثمان بزدار ہیں وہ ایک پسماندہ تحصیل سے ان کا تعلق ہے, بس یہ کافی کریڈینشل ہے. دیکھیں ساؤتھ پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کے آنے سے ساؤتھ پنجاب کے اندر ایک لوگوں کی جو محرومی تھی وہ بھی ختم ہوئی ہے, ایک اونرشپ بھی آئی ہے, اور ڈیولپمنٹ بھی اس علاقے کے اندر جو ہے بڑی تیزی سے شروع ہوئی. ساہیوال انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے اپنی کیپیسٹی شو کر دی ہے. دیکھیں میں تو ممبر نیشنل اسمبلی ہوں نا, میں تو وہاں پر جا کے نہیں, وہ تو ایک سوال ہے, وہ تو انہوں نے ویسے ایک میٹافوریکلی ایک بات کی تھی. میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں 2 چیزیں. جی جی. پہلی چیز کہ این آر او کی مسکنسیپشن پی ٹی آئی نے خود ڈالی, این آر او کوئی مانگ نہیں رہا, اٹس اے فیکٹ. یہ چیز جو ہے پارلیمنٹ میں آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی ڈسکس ہو چکی ہے کہ این آر او کوئی نہیں مانگ رہا. اگر این آر او کوئی مانگ رہا ہوتا تو میاں نواز شریف صاحب ابھی خود اپنے آ کے لندن سے اپنے آپ کو نیب کے حوالے نہ کرتے. دوسری بات کہ جو صوبے کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کو دے رہے ہیں چکمے جس طرح پہلے انہوں نے الیکشنز میں دیے, تو ان کو میں یہ ریمائنڈ کرانا چاہوں گی کہ انہوں نے کیٹیگورکلی پریس کانفرنس کی تھی جس میں ان کے جو منسٹر ایک پنجاب سے بنائے گئے ہیں رحیم یار خان کے ہیں, اور ایک منسٹر جو ہے فیڈرل ہیں وہ بھی رحیم یار خان کے ہیں. انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. ساؤتھ پنجاب کی یہ جو بات کر رہے ہیں نا, ساؤتھ پنجاب میں ریسورسز کا ایشو ہے. اگر ریسورسز دینی ہے تو صوبہ بنائیں اور صوبہ اناؤنس کریں, اور حکومت ان کی ہے یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. یہ کنسنسس کی سارا آپ کو ایک جو ہے بس وہ دیکھیں این آر او کی آپ نے بات کیا نا, این آر او کا سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک ریکارڈ ہے, ایک ہسٹری ہے. ماضی میں بھی آپ لوگ ڈینائی کرتے رہے, اس کے بعد آپ کی جماعت کے اپنے لیڈر دیکھتے رہے گئے, میاں صاحب بات چلے گا, ہم بھی دیکھتے رہے. ماضی میں 1 منٹ بات یہ ہے کہ ماضی میں کسی پرائم منسٹر نے خود آ کے لندن سے
ان کی وائف بھی جو ہیں وہ بہت شدید علیل تھی, کینسر کی مریض تھی, جس کا بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ماضی میں یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پرائم منسٹر خود آئے اور اپنے آپ کو نیب کے حوالے کرے, اور اگر حوالے کیا تو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ این آر او کا والا جو رومر پھیلایا جا رہا ہے یہ چلیں بیفور آئی گو بیک ٹو دی آڈینس, بریگیڈیئر صاحب یہ این آر او والا معاملہ یہ دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ ایکسپلین کر دیجئے جو ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھ کے. میرے خیال میں این آر او اگر دیا گیا تو یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ختم ہو جائیں گی, بیکاز جو وہ بات کرتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے, سب کا احتساب ہوگا, اور یہ دوسری دفعہ معافی مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے. پہلے نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ چلے گئے تھے, تو دوسری دفعہ لوگ پھر ان کو ٹرسٹ نہیں کریں گے کہ جی, تو ہر دفعہ جب ان کے اوپر سخت وقت آتے ہی چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ این آر او اس وقت دے کون سکتا ہے, یا تو کیسز نیب میں ہیں یا کورٹس میں ہیں, یہ دو ادارے ہیں. تو یا گورنمنٹ ان کے اوپر حاوی ہے اور وہ ان کو کہہ سکتی ہے کہ کیسز کو بند کریں. اس وقت جتنے بھی کیسز ہیں یہ ابھی تک گورنمنٹ میرے خیال میں کوئی کیس بھی ریفرنس کوئی نیب کو کوئی گیا نہیں ہے. صرف کل عمران خان صاحب نے کہا کہ ریلوے میں جو ہے کوئی کرپشن اگر ہے تو اس کے کیسز آپ نیب میں بھیج دیں, باقی تو ابھی تک کوئی ریفرنس نہیں گیا ہے. تو وہ ریفرنسز یا تو سپریم کورٹ نے بھیجا یا نیب نے خود جو ہے وہ کیسز اٹھائے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں این آر او وغیرہ کیا ہوگا, لیکن ہمیں ایک ڈیموکریٹک کلچر جو ہے نا وہ پاکستان میں وہ کرنا پڑے گا اور دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ ایک دوسرے کو جو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں نا, یہ پاکستان کی اکانومی اس میں چل نہیں سکتی ہے, کیونکہ جب بھی ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی لوگ سوچیں کہ بھئی حکومت رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے, تو یہ ختم کریں. جو الیکٹ ہو جاتا ہے اس کو 5 سال حکومت کرنے دیں. بزدار صاحب کو وہ چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں, یہ بالکل عمران خان صاحب کی ثوابدید ہے یہ کہ کس کو وہ چیف منسٹر لگانا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو 5 سال بعد پوچھنا چاہیے کہ آپ نے بزدار صاحب کیوں لگایا, ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, یا اور جو ان کے پالیسیز ہیں, تب جا کے الیکٹریٹ کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو جج کرتے ہیں اور آپ کو ووٹ دیتے ہیں. یہ بیچ میں جو ہم یہ ڈیسٹیبلائزیشن کرتے ہیں یہ پاکستان اصل میں وہ کچھ خلائی مخلوق کی بھی بات تھی نا جو میاں صاحب کرتے تھے کہ ڈیسٹیبلائز کہیں اور سے کیا جاتا ہے. نہیں مطلب فور فرنٹ پہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی تھی, 2013-2014 میں ہمیں دھرنے کا کام شروع ہو گیا تھا, تو ڈیسٹیبلائزیشن شروع ہو گئی تھی. فائدہ کیا ہوا, اسی الیکشن کی طرف ہم آئے, اسی طرح سپریم کورٹ نے وہ کیس جو ہے وہ جو بھی تھا اس کو زیرو کر دیا. ابھی یہ مطلب ہے کہ ادھر سے ڈیسٹیبلائزیشن شروع ہے, اسمبلی کو نہیں چلنے دے رہے ہیں, وہاں پر شور شرابہ ہو رہا ہے, کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے, ریفارمز کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں تو وہ وہاں پر ایک ڈیڈ لاک ہے, ایک امپاس ہے. اس کو ختم کریں, ہر حکومت کو 5 سال دیں, پیس میں دیں. انڈیا میں دیکھیں نا, نیکسٹ ڈور آپ دیکھ لیں, مطلب ہے کہ کانگریس ہار گئی تھی, مودی جیت گیا تھا, کوئی کانگریس نے کوئی نہ دھرنے کیے, نہ کوئی پرابلم کیا, نہ اسمبلی کو جو ہے انہوں نے ریفریز کیا اور ان کو چلنے دیا. یہ روایت بھی کہتے ہیں نا انہوں نے ڈالی ہے, انہوں نے تو پہلے ایسا کچھ نہیں کہتا, لیکن نہیں یہ سب کر رہے ہیں, آپ 90s میں سے دیکھ لیں. ہاں ماضی میں اگر اس طرف چلے جائیں, اگر کچھ کویسچنز اور لیتے ہیں, کوئی سوال. جی السلام علیکم سر, میرا سوال فروخ سے, میرا نام محمد بلال ہے اور ماس کمیونیکیشن 2nd سیمسٹر میں ہوں. سر فرسٹ کویسچن تو یہ ہے کہ اکثر آپ لوگوں کے بیانات آتے رہتے ہیں, جیسے کہ ڈیم فنڈ کے حوالے سے بہت زیادہ وہ بات چلی, اور آپ نے کہا کہ اتنا فنڈ چاہیے, اور ماہرین کہتے تھے کہ مطلب اس فنڈ کو جمع کرنے کے لیے کم از کم جو ہے کچھ سال چاہیے. پھر جو ہے اس طرح پشاور میٹرو کی بات آ گئی تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہم خود اس کی مخالفت کریں گے. بہت ان کا انداز بھی بہت جذباتی سا ہے, اور میں خود پشاور سے تعلق رکھتا ہوں, تو 2-3 دفعہ اس کا روٹ چینج کر دیا گیا. اسی طرح سر اگر مراد سعید اس کی بات کی جائے کہ عمران خان جس دن وزیر اعظم بنیں گے وہ $200 ارب لائیں گے پاکستان. پھر ابھی ریسنٹلی بیان آیا کہ وہاں پہ کوئی سوئس بینکوں میں پیسہ نہیں ہے. تو ان تمام واقعات سے سر واضح ہوتا ہے کہ آپ کا مطلب ہوم ورک بالکل نہیں ہوتا اور سارے باتیں آپ جذباتی کرتے ہیں. تو سر اس کی ذرا جواب دیجیے گا, کیونکہ اس سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ مطلب قوم کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. اور جو دوسرا کویسچن ہے جو بہت زیادہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, میں خود ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو پچھلے دنوں جو ہے وہ بیان آیا تھا آپ کے وہ منسٹر کا کہ ماس کمیونیکیشن میں جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ ذرا خیال کر کے آئیں, اور ہم ابھی دیکھ بھی رہے ہیں میڈیا کا کیا حشر ہو رہا ہے, تو یہ بھی ہمارے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں اس فیڈرل منسٹر کے جو ہے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ہمارے فیوچر کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. آپ ٹیکن یور پوائنٹ. میں ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آ کے تفصیل سے پینلسٹ سے یہ جو 2-4 بڑے امپورٹنٹ ایشوز ریز کیے گئے ان پر کامنٹ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. دودھ ٹائم. جی ویلکم بیک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جو اسٹوڈنٹ سے کویسچن لیا فروخ آپ کی طرف ڈائریکٹڈ تھا, ڈیم فنڈ کی بات کی, میٹرو کی بات کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ بڑے جذباتی ہیں آپ لوگ, ایسا لگتا ہے کہ ہوم ورک کوئی نہیں ہے, بس صرف جذباتی ہو جاتے ہیں. اور مراد سعید کی جو اسٹیٹمنٹ کا ویسے انہوں نے حوالہ دیا, مجھے لگتا ہے تاریخ کا حصہ
बन गई है वो स्टेटमेंट, और ये बार बार आपको हॉन्ट करेगी जब तक आप लोग पॉलिटिक्स करें। देखिए मैं समझता हूँ जो डैम्स की बात है, बिल्कुल इस मुल्क के अंदर हमें डैम्स की ज़रूरत है। 2025 तक माहिरीन की ये राय भी है कि 2025 तक अगर हम नए डैम्स नहीं बनाते, वाटर रिजर्वायर्स हमारे जो ज़रूरत हैं हमारी, और उसके साथ साथ देखें आपकी हमारा जो हाइड्रल बिजली बनानी है, हाइड्रल पे बिजली सस्ती है, जो बिजली महंगी की बात हो रही है वो भी उसी पर्सपेक्टिव के ऊपर बात हो रही है। तो डैम्स की ज़रूरत भी है, लेकिन उसके लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ आपके ये हैं कि जो आपका दिया मेर भाषा डैम है, ये डैम वो ये है क्योंकि आपको एजुकेट भी करना है, साथ साथ हमारा वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ पर कोई आकर कोई लोनिंग एजेंसी, कोई आकर आपको दुनिया का कोई वर्ल्ड बैंक, कोई भी बैंक आपको आके कर्जा देने को तैयार नहीं है इस वजह से। तो लिहाजा वो ज़रूरत भी है पाकिस्तान की, हमने बनाना है तो अपने ओन रिसोर्सेज के ऊपर बनाना है। जब डैम फंड रेजिंग स्टार्ट की गई तो उसका मकसद ये था कि एक पार्टिसिपेशन की फ़ज़ा डेवलप की जाए। ये कभी भी नहीं होता कि आप लोगों के जो फंड्स हैं उससे वो डैम बन जाएगा, लेकिन एक लोगों के अंदर इंस्पिरेशन क्रिएट करना, पूरी कौम होने का सबूत देना, वो इसका एक रीज़न था। जहाँ तक रह गई बात, आपने बात की कि मीडिया के स्टूडेंट्स के हवाले से, देखें फिर आपको कहूँगा कि जो ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, हमारे पास देखें जो फंड है, जो अवाम के टैक्स का पैसा है, जो आपका ख़जाना है, ये अवाम की अमानत है। देखें मीडिया बहुत ज़रूरी है, रियासत का चौथा स्तून है। हम मीडिया की आज़ादी के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम मीडिया को जो कौम का ख़जाने का पैसा है वो हम लोगों को बड़े बड़े इश्तिहार जो ये देते रहे, 25 अरब रुपए के इश्तिहार दे दिए, अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें अखबारों के ऊपर लगाते रहे। और मुझे याद है, मुझे गुजारिश सुन लेना, वो बात कर रहे हैं नौकरियों के हवाले से, सुन लेना, नौकरियों के हवाले से आपने बात की, नौकरियों के हवाले से उसके साथ अटैच कर रहा हूँ। एक इश्तिहार जो है इनके दौर में ये भी आया था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फ्रंट पेजेस के ऊपर तस्वीर लगी हुई है और आगे लिखा हुआ था जल्द आ रहा है। आगे लिखा हुआ था कि जल्द आ रहा है, यानी कमिंग सून। उसके बाद अगला इश्तिहार जो है प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद आया। तो कहने का मकसद ये है कि जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, देखें एक गुजारिश सुन लें, देखें गुजारिश सुन लें, देखें जिस तरीके से आपके इल्म में है कि जो डिजिटल मीडिया है ये बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की थी वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की थी। देखें आपका प्रिंट मीडिया है, मुझे आप बता दें कि अब आप अपने बड़ों से पूछें कि वो अखबार कितना पढ़ रहे थे और आप इंफॉर्मेशन अखबार से ले रहे हैं या इंटरनेट से ले रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ले रहे हैं। ब्रॉडकास्ट मीडियम अभी इतना पुराना भी नहीं होगा। वैसे कह रहा हूं आपको, जब वो बात कर रहे थे देखें वो उन्होंने जो बात की, उन्होंने बात की थी फ्यूचर पर्सपेक्टिव के सामने रखते हुए कि जो हमारे, इवन आप देख लें कि जो हमारे मौजूदा टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, सब ने डिजिटल मीडिया हाउसेस बना ली हैं। सबके जो है वो डिजिटली ऑनलाइन अखबारात मौजूद हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन शोज़ भी लोगों को देख सकते हैं। तो उस तरफ उस हवाले से बात की थी। बाकी जो लोग मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए मुश्किलात नहीं, आप लोगों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन। अच्छा, और 200 अरब डॉलर तो पहले दिन आना था, वो कहाँ गया? देखें बात ये है कि आपके इल्म में है कि मुल्क का पैसा लूट के तो बाहर गया। अब हमारे मुल्क के, जाहिर बात है जो लोग पैसा लूटते थे वो सियाने भी बहुत थे, किसी ने स्विट्जरलैंड भेज दिया, किसी ने इंग्लैंड भेज दिया। हमारे पास कोई गुजारिश तो सुन लेना, हमारे पास वो असल में वो इकामा भी वहीं से निकला था दुबई में, नवाज शरीफ साहब का। ठीक है, देखें मामला ये है कि हमारे मुल्क ने कानून साजी नहीं की गई। हमारे दो अगर किसी मुल्क के अंदर पैसा गया हुआ है लूट के, तो उसको वापस लाने के लिए कानूनी कोई माहिदा मौजूद नहीं है। वो माहिदे होंगे, उसके ऊपर काम हो रहा है, अलग से टीम काम कर रही है, वो पैसा फिर वापस आएगा। हर चीज़ के कोई मैकेनिक्स हैं, प्रोसेस है, कोई तरीकाकार है। लेकिन जो मुराद सईद साहब ने बात की थी, बात तो उन्होंने सच की थी। नहीं, 200 अरब डॉलर की बात को आप लोग खुद डिसोन फिर वो कहते हैं ना बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बात उन्होंने सच की थी, पैसा तो नहीं, ज्यादा रसवाई की बात ये है कि उस फिगर के साथ आप स्टैंड नहीं कर सके। उसके बाद आपके फाइनेंस मिनिस्टर को आके उसको, सर 200 अरब डॉलर इज अ ह्यूज अमाउंट। देखें बात सुने, जो पैसा है वो बाहर गया है। मुल्क की जो इकोनॉमी है वो पैसा आपका बाहर लीक होने की वजह से आज हमारे मुल्क में जो डॉलर्स का इशू आ जाता है, या आए रोज जो है वो हमने कर्जों की साथ वापस देनी है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसी वजह से आप घर की चीजें उठा के बाहर लेके जाते हैं। एक्सप्लेनेशन से डिसएग्री नहीं कर रहे। वो जो उन स्टूडेंट ने बात की ना कि आप लोग बगैर होमवर्क के बात करते हैं, असल में दैट इज द पॉइंट। 200 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी अमाउंट है। खान साहब पूरी दुनिया में फिरे, 6 अरब डॉलर अभी तक वो जमा कर सके। गुजारिश सुन लें, वही मुराद सईद हैं। आज
وہ پوسٹل کے اندر بھی انہوں نے ریونیو بڑھا دیا ہے, پوسٹل کے اندر ریونیو بھی بڑھا دیا انہوں نے, آج جو ہے وہ این ایچ اے کے اندر بھی بہترین کام کر رہے ہیں, 200 ارب کا جواب تو پھر ایٹ لیسٹ وہ بھی اپریشیٹ کریں نا. آپ تو ان کی ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ گئی ہیں, ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ گئی. سوال ایک ایسے ینگسٹر نے کیا ہے جو کہ شاید پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, دیکھیں اتنا مارجن تو دے نا, دیکھیں اتنا مارجن تو دے نا کہ اگر شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, پیٹ پھاڑ کے واپس پیسے لے کر آنے تھے, وہ نہیں دیے, تو مراد سعید کو بھی آپ اتنا سا دے دیں. بھئی آپ مائزہ اگر گھسیٹ لیتے زرداری صاحب کو تو شاید یہ بھی جواب دے دیتے. یہ ساری بات گھوم کر آپ پر آتی ہے, لیکن آن اے سیریس نوٹ سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ لوگ کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, ساتھ دیں ان لوگوں کا. کس چیز کی یہ ٹف ہے جو ہمیں نظر آتی ہے باقی جماعتوں میں اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ دیکھیں, اگر انہوں نے جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی میں ہم لوگ تو کوپریٹ کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں, ابھی جنرل صاحب نے بات کی کہ یا تو یہ لوگ حاوی ہیں ایسے اداروں پہ جو اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح وکٹمائزیشن ہو رہی ہے باقی جو لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. اور دوسرا یہ میں ان سے پوچھنا چاہوں گی, اور ویسے میں سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے فائن, آپ بہت سیانے ہیں, بہت آپ نے پالیسیز دی ہیں, جب آپ حکومت میں تھے دھرنوں کی جگہ آپ اگر پارلیمنٹ میں آ کے اپوزیشن میں آ کے کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتے, انسٹیڈ جو آپ بیچ رہے تھے یوتھ کو, جو آپ اب امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے, یا آپ کے پاس پالیسیز نہیں ہیں, آپ کو پتہ چل گیا کہ گراؤنڈ میں کیا حالات ہیں. الزامات کی سیاست بہت آسان ہے, لیکن ایکچوئل جو کام کرنا ہے وہ اب ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ کتنا مشکل ہے, اور وہ اب یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. یہ ریالٹی اب عام عوام کو بھی پتہ چل گیا, ان کے راز اور یہ جو چورن بیچ رہے تھے وہ اب جو ہے وہ سامنے آ گیا, وہ سامنے آ رہے ہیں. اچھا, کارکردگی کی جہاں تک بات ہے بریگیڈیئر صاحب, ہر گورنمنٹ کے ساتھ انفارچونیٹلی ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک داغ کہہ لیجیے, ایک اسکینڈل کہہ لیجیے, ایسا ایسوسیٹ ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے شاید جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے وہ ساہیوال سانحہ ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں مس ہینڈل کیا گیا بہت بڑے لیول پر؟ میرے خیال میں یہ مس ہینڈل کیا گیا, اور اس کے پیچھے سٹوری کچھ اور ہے جو یہ سچ نہیں بتا رہے ہیں آگے. اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی ملوث ہیں جن کو یہ سامنے نہیں لانا چاہتے ہیں کہ کیوں ہوا تھا یہ, اور بچانا چاہتے ہیں یا کوئی اور مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کس طرح ہوا تھا. کیونکہ یہ جب تک وہ کرونالوجیکل چین آف ایونٹس نہیں ہمیں بتائیں گے کہ کدھر سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے, کس آدمی نے آرڈر دیا تھا, کس نے کس کو بتایا, کس نے کس کو بتایا. ابھی یہ ہو گیا کہ کل آ گیا آپ کے فورنسک والوں نے بتا دیا کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, جو ویپنز فائر ہوئے تھے وہ نہیں ہیں, وہ والے ویپنز جو کار کے اوپر ہوئے ہیں, اور جو اپنی گاڑی کے اوپر ہوئے ہیں وہی ویپن اسی کار کے اوپر بھی فائر ہوا ہے. تو یہ کوئی چیز چھپا رہے ہیں, ان کو نہیں چھپانا چاہیے, سامنے آ کے بتائیں, سچ بتائیں لوگوں کو کہ یہ ہم سے غلطی ہوگی. ہو سکتی ہے غلطی, یہ میں نہیں کہتا ہوں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہوتی ہے, ہر جگہ پہ باسٹ آپریشنز ہو جاتے ہیں, ریسکیو آپریشنز باسٹ ہو جاتے ہیں. خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے نا سر, تو ایسی غلطیوں پر استعفوں کے مطالبے کیا کرتے تھے. یہاں پر ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ہم سچ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے پیچھے پھر اتنے جھوٹ آ جاتے ہیں کہ وہ پھر ان سے جان چھڑانا, ان جھوٹ سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے. لیکن میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کی میں 5 سال بعد کارکردگی جو ہے نا وہ ساہیوال انسیڈنٹ کے اوپر میں ان کے اوپر وہ دیکھوں گا. میں اوور آل دیکھوں گا کہ یہ کدھر پاکستان کو لے کے گئے, اور سب سے بڑا ایشو ہے اکانومی کا. 5 سال بعد اکانومی کدھر آتی ہے, ان کے لیے وہ بات آج تک ایک وہ ہے جس پہ سوال کیا جاتا ہے. ان پہ تو میں نے اس پرسپیکٹو میں کیا. وی آر موونگ ٹورڈز دی اینڈ آف دی پروگرام. ہم ایک کوسچن آڈینس سے اور لے سکتے ہیں if anybody is interested. میرا سوال فاروق صاحب سے ہے, وہ یہ کہ آپ کی حکومت نے عدالتوں کے نظام کی بہتری کے لیے کیا کوئی کام کیا؟ کیا غریب عوام کو انصاف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جس طرح میں ساہیوال واقعے کی بات کروں, ایک بے قصور کو سرعام مارا گیا, کیا اس کی حکومت اس واقعے کے بعد آپ کی حکومت خاموش کیوں ہے؟ اس پہ آپ کی کیا کر لیتے ہیں ایک کوسچن شاید وہاں سے اور بھی کر لیجیے. میرا کوسچن فاروق صاحب سے, اگر جمہوریت کا دوسرا نام میرٹ ہے تو گریجویٹس اور اسکالرس کو کیا مشکلات کا سامنا بے شمار پڑتا ہے؟ مطلب جب عمران خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریاں کا بتایا تھا, ابھی تک مطلب 3000 نہیں ہے, 1000, چلو 1000 تو کم از کم آنے چاہیے. کاپرا خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی میں ماس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کا ایک ہی مطلب سیٹ آیا تھا. تو ٹھیک ہے, مشکلات کا سامنا مطلب کم. اچھا چلے, پہلے تو فاروق ساہیوال انسیڈنٹ پہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ یہ سوال اس لیے میں بتا دیتی ہوں, بیک گراؤنڈ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بزدار صاحب نے یہ کہا تھا انسیڈنٹ کے بعد کہ 1 دن دے دیجئے, اور اس کے بعد آپ مجھ سے جو سوال کریں گے میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. اس کے بعد سے وہ منظر عام پر غائب ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیں گزارش سن لیں. جو ساہیوال انسیڈنٹ ہے, ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کے اوپر ایک وقت کی حکومت
اور 8 گھنٹے میڈیا دکھاتا رہا جس طریقے سے معصوم لوگوں کے اوپر فائرنگ کی جاتی رہی، اور آج تک ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا اتنے دھرنے دینے کے، اور اس کے باوجود ہمارا کیا فرق ہوگا اس کے اندر؟ جے آئی ٹی کی رپورٹ بنی، 72 گھنٹے کے اندر رپورٹ آئی، ابتدائی رپورٹ سامنے آئی، اسی ابتدائی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر جو آفیسران تھے ان کو معطل بھی کیا گیا، جو سینئر آفیسرز تھے، جو کلپریٹس سے 5 وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ جس فرانزک رپورٹ کا حوالہ بریگیڈیئر صاحب نے دیا ہے کہ کچھ چھپانا چاہتے ہیں، اس فرانزک رپورٹ جو ہے وہ کوئی وحی کی صورت میں نازل نہیں ہوئی، وہ فرانزک رپورٹ کا آرڈر بھی جو ہے اسی جے آئی ٹی نے کروائی ہے کہ اگر سی ٹی ڈی والوں نے جھوٹ بولا ہے تو ان کا جھوٹ اس فرانزک رپورٹ کے ذریعے سامنے آ گیا۔ اب جب جے آئی ٹی کی رپورٹ مکمل رپورٹ سامنے آئے گی، اور ایک کرمنل پروسیجر ہے، لا کا سسٹم ہے کہ وہ جو چلان ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہونا ہے، اور اگر مدعی مطمئن ہے تو انشاءاللہ اس جے آئی ٹی رپورٹ کے ذریعے کام ہوگا۔ اگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوں گے تو حکومت پہلے اس چیز کی کمٹمنٹ کر چکی ہے، اعلان کر چکی ہے کہ ان کی سیٹسفیکشن کے لیے، ان کو انصاف ہوتا نظر آنے کے لیے ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے جس کے اوپر وہ سیٹسفائیڈ ہے۔ اس کے اوپر پالیٹکس نہیں ہوگی، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے بھی بچے ہیں، آپ لوگوں کے بھی بچے ہیں، اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، فاروق وقت ختم ہو گیا، 1 لائن کامنٹ اگر کر دیجئے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، 1000 ہی دکھا دیجئے۔ دیکھیں 10,000 نوکریاں ہم نے ریلوے کے اندر نکالی ہوئی ہیں، صرف آپ کو ریلوے کا بتا رہا ہوں، 10,000 نوکریاں ریلوے کے اندر آئی ہیں، اشتہار بھی آ چکا، 8 لاکھ اپلیکیشنز ہمیں ریلوے کے اندر صرف ریسیو ہوئی ہیں اس کے اندر۔ اب آپ کے جو اسپیشل اکنامک زونز بننے جا رہے ہیں، آپ کا جو 50 لاکھ گھروں کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے، جو کہ لودھرا، رینالا ان کے اندر سٹارٹ ہو رہا ہے اور فیصل آباد سے بھی ہو رہا ہے، اس سے بھی آپ کی جو ہے وہ جابز کریشن ہوگی، اور یہ جو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جس طرح آپ کا گوادر کے اندر آئل ریفائنری لگنے جا رہی ہے، اسپیشل اکنامک زونز بننے جا رہے ہیں، اور جو ہم نے اکنامک پیکج کے اوپر یہ جن کو بہت جو ہے وہ درد ہو رہا ہے، اس کے ذریعے کیا لے کر آ رہے ہیں کہ نئی انڈسٹری کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ لا کر انویسٹمنٹ کریں، تو جابز کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے۔ چلے وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں ضرور آپ لوگوں سے مزید پہ اور کامنٹ لیتی۔ بہت شکریہ فاروق حبیب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، فار یور ٹائم۔ مائزہ حمید صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ بریگیڈیئر سعد محمد صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور آپ سب لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں فار بینگ اے ونڈرفل آڈینس، تھینک یو سو مچ۔ ویورز آج کے نیوز ٹاک سے بس یہی کچھ، یاسمین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔